بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، مختصر سی گفتگو اس کے لیے سرنامہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ، دوسری سورہ قرآن مجید کی، اس کی 156ویں آیت اور بفیض مجالس اس آیت کے الفاظ سے بھی مومنین آشنا اور اس کے مفہوم سے بھی آشنا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس نصاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے مخلوق کو، انسانوں کو مرتبے اور درجے عطا کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم امتحان لیتے ہیں ان میں سے کسی ایک شے سے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی وہ ثمر کہ جو ثمر حیات ہے یعنی اولاد کو ہم امتحان کا موضوع بناتے ہیں۔ اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان خوشخبری کے بعد انعامات کا تذکرہ ہوا کہ وَعَلَىٰ صَلَوَاتُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ مُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے حقدار ہیں، درود و سلام کے، صلوات کے حقدار ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے امتحان لینے کی، وہ جو عالم الغیب ہے، جو بنانے سے پہلے اپنے مخلوق کے ہر عمل اور ہر کیفیت سے آگاہ ہے، اس کی صلاحیتوں سے بھی آگاہ، اس کی ان صلاحیتوں کے اوپر عمل درآمد سے بھی آگاہ، اسے کیا ضرورت ہے امتحان لینے کی، اس وقت اس کی تفصیل میں جانا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک اور گوشے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نصاب ہے، تو جس کو ہم بھوک میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، جس کے ہاں کوئی موت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تمہارا امتحان ہے، اگر مال کا کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں امتحان ہے۔ عموماً وہ تمام موضوعات جس پر بھی گزر رہے ہوں، جن کا تذکرہ اس آیہ مجیدہ میں ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ امتحان کا نشانہ بن رہا ہے، اور اسی موقع پر جا کے عموماً نصیحت کرنے والے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے یہ جو مشکل آئی ہے یہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن ایک بنیادی سوال کہ امتحان اگر بغیر اختیار کے ہے تو مجبوری ہے، اور مجبوری امتحان نہیں ہوا کرتی۔ اگر سر پہ آپڑی ہے تو اسے تو بہر صورت انسان جھیلے گا، اب اس میں صبر کرے یا نہ کرے یہ تو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جہاں جبر آیا وہاں امتحان کا جز ختم ہو گیا،
اس کے لیے بڑی اصولی دلیل ہے کہ یہاں یہ کہنے کے بعد کہ ہم امتحان لیتے ہیں ان چیزوں سے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کے لیے بشارت ہے، انہی کے لیے درود ہے، انہی کے لیے رحمت ہے، اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ انعامات کی جو فہرست بتائی جا رہی ہے، یہ انعامات کی فہرست اس بات کی دلیل ہے کہ جزا اور سزا، انعام یا سزا، یہ ہمیشہ اس عمل پہ ملتا ہے جو اختیار کے تحت کیا جائے۔ بے اختیاری میں کیا ہوا کوئی عمل نہ جزا کا حقدار ہے نہ سزا کا حقدار ہے۔ کسی شخص کو جبرن کوئی پکڑ کر اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ جس کا شرعاً کھانا پینا حرام ہو، اب اگر اس کے حلق سے وہ چیز اتر بھی جائے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص قصوروار ہے؟ یہ شراب جو اس کے منہ میں انڈیلی گئی ہے اس نے پی ہے؟ یقیناً مجرم ہوں گے تو وہ ہوں گے جنہوں نے یہ جبر کیا ہے۔ جس پہ جو جبر کے تحت جو عمل ہوا ہے وہ مجرم نہیں قرار پائے گا۔ حالت جبر میں کیا ہوا فعل نہ تو جرم قرار پاتا ہے نہ قابل تعریف قرار پاتا ہے، نہ لائق مدح ہے نہ لائق قدح ہے، نہ برائی ہوگی نہ اچھائی ہوگی جو جبر کی حالت میں کیا جائے۔ جہاں جس عمل کا انعام ہوگا، جزا ہوگی، وہ لازماً ایسا ہوگا کہ انسان نے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ بات کسی کے لیے باعث فخر نہیں کہ وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو گیا، کسی کے لیے باعث فخر نہیں کہ اس کو اللہ نے اچھی شکل و صورت دے دی یا اس کو اچھی آواز دے دی۔ یہ تو عطیات پروردگار ہیں۔ صلہ اس بات پر ملے گا کہ اس شکل کو اس نے کتنا اس راستے پر استعمال کیا کہ جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا تھا، اس نے آواز کو کتنا خیر کے لب و لہجے کے لیے استعمال کیا تھا، وہ باتیں کہنے کے لیے استعمال کیا تھا کہ جسے اللہ نے کہنا پسندیدہ قرار دیا تھا۔ تو جو اس کے اختیار میں ہے، جزا و سزا کا تعلق اختیار سے ہے، جبر سے نہیں ہے۔ امتحان کے نتیجے میں جو انعام ملے گا وہ اسی صورت میں انعام مل سکتا ہے کہ امتحان اختیار کے تحت ہو۔ اب اگر کوئی سیلاب میں غرق ہو رہا ہے، زلزلے میں تباہ ہو رہا ہے، موت اس کو بستر پہ آ رہی ہے، تو کیا اس نے اس سارے مرحلے کو خوشی سے گلے لگایا ہے؟ اگر خوشی سے گلے نہیں لگایا تو پھر یہ امتحان کس اعتبار سے؟ یقیناً وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان سارے مراحل کو بخوشی سینے سے لگایا ہے۔ وہ ہستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تمام تر اس بات کے امکانات موجود تھے کہ وہ ہر خوف سے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ہر خطرے کے مقابل کھڑا کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حق کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں ان خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بھوکے تھے، ان کو خود غذا کی ضرورت تھی، لیکن زبان قدرت نے خود بتایا کہ ضرورت رکھنے کے باوجود انہوں نے ضرورت مند کا پیٹ بھرنا ضروری سمجھا۔ اگر یتیم آ جائے، اسیر آ جائے، مسکین آ جائے، اس کو کھلا دیتے ہیں لیکن خود بھوکے رہتے ہیں۔ ایسے ہیں کہ اگر ارباب اقتدار کے مطالبہ بیعت کو قبول کر لیں تو پھر زندگی بھی رہتی ہے، زندگی کی آسائشیں بھی رہتی ہیں، راحت و سکون بھی رہتا ہے، لیکن اطاعت باطل کرنے کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کو سربلند رکھنے کے لیے انہوں نے نقصان مال بھی برداشت کیا، نقصان جان بھی برداشت کیا، ثمر حیات کو بھی راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ اگر پوری دنیا میں مصائب و آلام کا سامنا کرنے والوں کے مقابلے میں جو حالت جبر میں انہی مصائب کا سامنا کرتے ہیں، ان لوگوں کو رکھا جائے کہ جنہوں نے ان حالات کا مقابلہ برضا و رغبت کیا ہے، اپنے ارادے، اپنے فیصلے سے کیا ہے، تو یہ تعداد اتنی قلیل ہے کہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ پروردگارہ نصاب تو نے پوری انسانیت کے لیے بنایا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے والوں کی، یہ امتحان دینے والوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ کتنے ہیں کہ جنہوں نے اولاد کا امتحان دیا ہو؟ ایک ابراہیم ہی تو ہے نا کہ جس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، ایک حسین ہی تو ہے کہ جو کربلا کے اندر جان و مال کی تمام قربانیاں صرف حق کی بقا کے لیے اپنے ارادے اور اپنی رضا سے دے رہا ہے۔ ورنہ دنیا میں مال کا نقصان ہوتا ہے تو بعد میں چاہے کہا جائے کہ اسے